بتائیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی پذیرائی کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ جی جو چیزیں ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے ساری اس کا سولوشن جی جو ہے سب سے پہلے چلے ہمارا جو مین چیز ہے وہ مسلم آئیڈینٹی ہر چیز کو کور کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جو لوگ ہیں ہمارے مسلم ہیں پوری دنیا میں ان کو یہ فکر دی جائے کہ وہ قرآن سننا اور احادیث پر تفکر کریں، ان کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، یعنی کہ ہمارے کردار سے وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. دوسری چیز ہے یونٹی. مسلم امہ کو بڑی تکلیف کے ساتھ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کو یونائٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جیسے ہم نے ایک حدیث بھی بیان کی کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. وہ یہاں کا مسلم ہے یا وہ برما کا مسلمان ہے، وہ غزہ کا مسلمان ہے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے بائی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے. مسلم امہ کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. سیکنڈ چیز، ہمیں اپنے کردار میں اسلام لانے کی ضرورت ہے. ہاں اب دیکھیں ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں اسلام نظر نہیں آتا، ہماری ڈیلنگس میں اسلام نظر نہیں آتا، ہمیں صرف مسجد تک ہی اسلام نظر آتا ہے. مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، وہی بے ایمانی ہے، وہی ملاوٹ ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی گالیاں ہیں، وہی حسد ہے، غیبت ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے. تو ہمیں اپنے کردار پہ کام کرنا پڑے گا، اسلام کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کو جو ماڈرن سائنس ہے اس کو اپنانا پڑے گا. ظاہر ہے جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہونا کسی بھی قوم کے لیے یا نسل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ہم ہماری کسی بھی طرح کی ٹیکنالوجی اپنی نہیں ہے. اب اگر ہمارے پاس ماڈرن علوم ہوتے تو ہم ورلڈ کو لیڈ کر رہے ہوتے ٹیکنالوجی میں بھی اس ٹائم پہ. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی ہمارا اپنا نہیں ہے، اے آئی کو ہم اپنے سرکاری اداروں میں، ہم اپنے ڈفرینٹ طرح کی جو سینسیٹیو چیزیں ہیں ان میں بھی تو استعمال کریں گے، تو کیا وہ سیف ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی، وہ لوگ جو جانتے ہیں ان چیزوں کو، جن کی ریسرچ ہے، جن چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کو لوگوں کو اس طرف لانے کی ضرورت ہے، شعور دینے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک وقت لگے گا جب بہت ٹائم کے بعد یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جب بھی چینج آتا ہے وہ کبھی بھی چند سالوں میں نہیں آتا، اس میں ممکن ہے نسلیں کام کریں تو پھر یہ تبدیلی ہے. ابھی آپ نے اتحاد کی بات کی، سب سے پہلے آپ کو ایک ہونا ہے، اتحاد کرنا ہے، اتحاد امت. تو اس کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں جو ہماری امت ہے، بالخصوص پاکستان کی جو سیاسی تحریکیں ہیں، سماجی ہیں، دوسری ہیں، کوئی بھی ہے، اگر مذہبی بھی ہیں، وہ بھی اکٹھی نہیں ہے. ان کے اندر بھی جو ہے وہ فرق ہے. اگر وہ ایک بلاتا ہے تو دوسرا نہیں آتا، دوسرا بلاتا ہے تو پہلا نہیں آتا. تو یہ اگر اتحاد کیسے ممکن ہے؟ ہم اس میں اگر یہ بات کریں نا، ہماری جو سیاسی تحریکیں ہیں، ہماری جو سماجی تحریکیں ہیں، یا وہ لوگ جو اسلام سے ابھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان سے تو خیر ایسی امید رکھنا بیکار ہے. ہمارے پولیٹیشینس دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، یا دوسرے جو اس طرح کی تحریکیں ہیں یا لوگ ہیں، ان سے ایسی امید نہیں رکھی جا سکتی. کیونکہ اگر اسلام کا نفاذ ہوتا ہے تو پھر ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی کرپشن ہے وہ بند ہو جاتی ہے. کیونکہ اسلام ہمیں عدل کی تلقین کرتا ہے، اور وہ چاہے حکومت ہو، ہماری زندگی کے معاملات ہوں، وہاں پہ انصاف، عدل، اکاؤنٹیبلٹی، یہ چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں. یہ چیز ہم علماء سے ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. اور اتحاد میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا بہت زیادہ رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب علماء سے ہی صرف ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اب میں اگر اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن میری تو کوئی داڑھی نہیں ہے، میں کوئی اس طرح کا پہناوا نہیں ہے اسلامی، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو اتحادی امت کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. چند ایک لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں پاکستان میں یا باہر. تو ان کو ان کا ایک بڑا امپیکٹ ہے، چونکہ ہماری جو یوتھ ہے نا وہ اس وقت اب یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان سے کافی بدظن ہوئی ہے پچھلے کچھ ٹائم میں بھی. کچھ ابھی اسکالرز نے ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی ہے اور کافی بہتر بھی ہوا ہے. اب اگر ہم ایک ایگزامپل دیکھیں نا، ایک پڑھا لکھا جو نوجوان ہے وہ علماء کی بات نہیں سن پاتا، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، جبکہ وہ اسکالرس ہیں جو لاجیکل ٹرمس میں چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں. تو اس میں اسکالرس کا کافی رول ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بہرحال میں تو ایک ناقص تر انسان ہوں، بھی سیکھنے کے مراحل میں ہوں. تو جتنا میری کیپیسٹی ہے میں کام کر رہا ہوں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ کام کریں. اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں، پھر یہ شمع سے شمع روشن ہوتی جاتی ہے. ایک یہ چیز، اور دوسرا علماء کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اتحاد امت بہت ضروری ہے. جیسے قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ کامن ٹرمز پہ آئیں، ڈفرینسز کو چھوڑ دیں.
تو ہمارے علماء کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلک کی بنیاد پہ یا ڈفرینٹ چیزوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے، لڑنے کی بجائے ہم کیوں نہ کامن ٹرمس میں بات کریں. دیکھیں ہمارا جو اسلام کا پیغام ہے وہ بالکل سمپل ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں اس میں کوئی ڈفرینس ہے. تو پھر ہم اس چیز پہ کیوں الجھیں کہ ہماری شلوار کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے نماز میں، یا داڑھی کی لینتھ کیا ہونی چاہیے. یہ تو معاملات ہیں جو آپ کو فالو کرنے کے بعد دیکھنے ہیں. مطلب داڑھی والا معاملہ جو ہے، اب ایک بندہ یوتھ میں سے ایک بندہ اسلام کی طرف اگر راغب ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہی داڑھی پہ فوکس کرے کہ وہ بھاگ ہی جائے، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کی ایک عمر ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی. اگر ہم دیکھیں تو نبوت جو ہے وہ تمام انبیاء کو تقریباً 40 سال کے اس کے بعد دی گئی ہے، چونکہ وہ ایک میچورٹی ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ہم جذبات سے ہٹ کے صحیح اور غلط کی پہچان بالکل سیکھ جاتے ہیں. ویسے تو چھوٹی ایج میں بھی انبیاء معصوم تھے، میچور تھے، ہم یہ مانتے ہیں. کچھ ہمیں غلطیوں کا ذکر بھی ملتا ہے قرآن میں انبیاء کی، تو پھر بھی غلطی ہو جانا انسان سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. علماء جو ہیں وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو کامن ٹرمز پہ بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں. جیسے اسی طرح جیسے تحریک پاکستان کے بعد پاکستان بنا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان چونکہ اس کا نام رکھنا تھا اور اس میں اسلام کا نظام نافذ کرنا تھا، تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ کون سا اسلام، کون سے اسلام کو یوز کیا جائے، اس کے بیسک جو پوائنٹس ہیں. تو اس وقت تمام علماء بیٹھے، انہوں نے وہ ڈسکشن کی اور ایک طے کیا کہ یہ وہ اسلام ہے جو سب کا کامن ہے، اور بنیادی قاعدے اسی طرح کامن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے علماء کو کہ اس چیز کو سمجھے. یہ بات کی بات ہے، ہم جب اسلام کی طرف اپنی یوتھ کو لے آتے ہیں پھر وہ داڑھی خود ہی رکھ لیں گے، ہمیں ان کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتحاد ہے یہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. اگر کسی کے مطلب کے انڈر کوئی گاؤں آتا ہے تو وہ وہاں سے شروع کرے، کسی کے انڈر کوئی شہر آتا ہے، کوئی علاقہ آتا ہے، ضلع آتا ہے، تو وہاں سے شروع کرے اتحاد. تب ممکن ہے. اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ وہ شروع کرے تو ایسے ہو جائے گا، وہ شروع کرے تو ایسے ہو جائے گا، تو میرے خیال سے ہم کہتے ہی رہیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں. اتحاد اسی وقت ہی قائم ہو سکتا ہے میرے خیال کے مطابق جب آپ اپنے آپ سے شروع کریں گے، اپنے گھر سے شروع کریں گے. جو جس چیز کا پابند ہو وہ ان کو پابند کرے اس چیز کا کہ آپ اتحاد کی طرف آئیں، آپ ایک ہو جائیں. اتحاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو سنی ہے وہ شیعہ ہو جائیں اور جو شیعہ ہے وہ سنی ہو جائیں. ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. اتحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں، ہم اپنے عقائد پر قائم رہیں. لیکن جب ہمیں کفر للکارے تو بلکہ ہم سنی شیعہ ہو کر ایک دوسرے کے سامنے نہ جائیں، بلکہ ہم مسلمان ہو کر لوگوں کے سامنے جائیں، کفار کے سامنے جائیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ سارے ایک ہیں. آج انہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر بھی کئی پارٹیز ہیں، کئی فرقے ہیں. اس کو کرو گے تو دوسرا کوئی نہیں بولے گا، دوسرے کو کرو گے تو پہلا کوئی نہیں بولے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے ماشاء اللہ، اور بالکل ایسا ہی ہے. جی ہمیں اپنے لوکل سے یہ اویئرنیس دینی چاہیے، لوگوں کو یونائٹ کرنا چاہیے، یہ ویژن دینا چاہیے. بالکل. اور اس کے بعد دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی اگر ہم بات کریں، جیسے ہم بات کریں بنیادی عقائد کی، نماز تو سب میں ہے، سارے مسالک میں، تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. اب اس چیز پہ ہم نہیں پڑھتے کہ کیسے پڑھنی چاہیے. ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں ان چیزوں پہ اپنے لوکل سے یہ اسٹارٹ کرنا چاہیے. ہمیں جس کے پاس بھی جتنے مسائل ہیں وہاں سے اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. ہم اس کو ڈیجیٹلی بھی لے کے چل سکتے ہیں، اس کو لوکلی بھی لے کے چل سکتے ہیں، اینڈ اسی طرح سب کے ہی کام کرنے سے یہ کام ہوگا. اگر ہم شروع کریں گے تو ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ پھر خود ہی اسلام کی طرف آئے گی. اب جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ کیا دیکھتی ہے کہ یہ تو اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام بھی ٹھیک نہیں، یہ مسلم شناخت ہی ٹھیک نہیں، ہم جو دوسرا لبرلزم ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، نہ ہمارا ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا، ہم ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہم اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ہماری نوجوان نسل بھی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خود بخود آ جائے. بالکل. اچھا اسد بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں مسلم شناخت کا کیا نمایاں پہلو ہے؟ یہ کوشچن کافی مشکل ہے بتانا. جی بہرحال میں اس میں نا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں اگر میں دیکھوں اپنی لائف میں مسلم شناخت کی بات، تو ایک ہوتا ہے اسپریچول پہلو. تو اسپریچولزم میں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ریسرچ کرنا، یہ میری ایک ہیبٹ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآن کو نا ریگولر بیسس پہ اس کی چند آیات پڑھتا ہوں اور پھر اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کرو، سمجھو چیزوں کو، میں ان چیزوں کو بہتر انداز سے سمجھ پاؤں. اور پھر مجھے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ملی جو ہمارے موجودہ جو ہمیں اسلام پیش کیا جاتا ہے اس سے کافی مختلف بھی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ایک آیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب ہم اس کو کتنا کے فالو کر رہے ہیں؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ تو وطن پرستی میں ایک دوسرے سے ڈیوائڈ ہونا ہے، نہ نسل پرستی میں ڈیوائڈ ہونا ہے، نہ مسلک کی بیس پہ ہونا ہے، نہ ذات پات کی بیس پہ ہونا ہے، بلکہ آپ ایک امت ہیں. آپ جہاں بھی ہوں آپ ایک امت ہیں. تو بہرحال میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کروں جو اللہ تعالیٰ نے واضح میسج دیا ہے.
میں اتنا کامل تو نہیں ہوں کہ میں کہوں بہت اچھا ہے. دوسری چیز جو آ جاتی ہے ہماری سوشل لائف اور ہماری پرسنل لائف، اس میں اسلام نے ہمیں جو سیٹ آف رولس دیے ہیں ان میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر کسی سے معاملات بہت اچھے رہیں. جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے دور رہا جائے. نیگیٹیوٹی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یا دوسری ممنوعات قرآنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، ان سے بچا جائے. اگر میں بہت اچھا نہ بھی کر سکوں لیکن کم از کم میں گناہ کی طرف نہ جاؤں، تو یہ میری ایک پریورٹی رہتی ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابھی ہم علم حاصل کرنے کی پہلے جیسے ریسرچ کی بات کر رہے تھے تو یہ ہمارا علم میں ہی آ جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. ایک سیکنڈ چیز بھی ہے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اب ہم اتنی پاور میں تو شاید نہ ہوں کہ ہم کسی کو ہاتھ سے روک سکیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں، ہم ان کے لیے لوگوں کو اویئرنیس روک دے سکتے ہیں. اب حکومتوں کو روکنا یا بڑے لوگوں کو روکنا وہ تو ابھی کے لیے ہمارے پاس میں نہیں ہے، انلیس ہم جو ہے سب لوگ یونائٹ ہو کے یہ کام کریں. لیکن ہم یونائٹ ہو کے تو حکومت کو یہ کہہ سکتے ہیں، ہماری جو پاکستان کے لوگ ہیں، کہ کرپشن کے بارے میں ان سے سوال کر سکتے ہیں، جسٹس کے بارے میں کر سکتے ہیں. لیکن ابھی کے لیے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو اچھائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے. تو بہرحال یہ ایک کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیاب فرمائے. لیکن یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے. اچھا قاسم بھائی، آخری سوال کہ ماشاء اللہ آپ جو ہے مختلف جو تنظیمات ہیں ان کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، اور آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے، ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ینگ جو ہمارے پیپل ہیں، یوتھ جو ہے، اس کو محض یہی کہنا چاہوں گا کہ مسلم آئیڈینٹی یا اسلام کو اپنانا ہی نجات. ایسا نہیں ہے، بڑا کلیئرلی میں یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے ماڈرن چیزوں سے، ماڈرن علوم سے، یا آپ کو پابند کر دیتا ہے ان ساری چیزوں میں. ثقافت جو ہے ہماری یا جو کلچر ہے اس سے روک دیتا ہے، آپ کو لین دین سے روک دیتا ہے، آپ کو بزنس سے پیسے کمانے سے روک دیتا ہے. بڑا سمپل سا اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے تو وہ آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے لین دین میں یا بزنس میں کوئی غلط طریقہ کا استعمال نہیں کرنا جس میں سود بھی آ جاتا ہے، رشوت آ جاتا ہے، یا کسی بھی طرح سے آپ کے ذرائع آمدن حرام نہ ہو. میرے خیال سے یہ تو ویسے بھی اچھی زندگی کی بنیادی اصول ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر آپ کے پہناوے سے اسلام کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ایک سطر بتا دیا گیا ہے، آپ نے بس اس کو کور کرنا ہے. اس کے علاوہ مطلب آپ اگر پینٹ شرٹ پہننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت اس لیے نہیں ہے. دیکھیں کہ ایک بندہ جو چائنا میں رہتا ہے، ایک بندہ افریقہ میں رہتا ہے، ایک یورپ میں رہتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف کلچر ہے. اب آپ ایک بندے کو اگر ایسے کلچر میں جہاں پہ شلوار قمیص کا کانسیپٹ نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ آتے ہی اسے کہتے ہیں کہ آپ نے شلوار قمیص پہننی ہے، تو یہ اس کو بدزن کرنے والی بات ہوگی. اگر اس کے مجھ سے ٹائم دیں، وہ سمجھے، اس کے بعد وہ جو بنیادی ڈریسنگ کوڈ ہے ہمارا اسلام کا، وہ بس اس کو یوز کرے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شلوار قمیص پہن رہا ہے یا تہ بند باندھ رہا ہے یا پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح خواتین کے لیے ڈفرینٹ کلچر میں ڈفرینٹ طرح کے لباس ہیں. اس میں بس ایک چیز امپورٹنٹ ہے، قرآن کی منہ سے اگر دیکھیں کہ ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. ڈریس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہی پہننا ہے، آپ نے ابایا ہی پہننا ہے بلیک کلر کا، یا آپ نے یہی پہننا ہے، ایسی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میں اپنی یوتھ سے یہی کہوں گا کہ آپ کم از کم ایک بار قرآن کو ریسرچ کے ساتھ پڑھیں. قرآن کے آپ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا ایک ہی دن میں پڑھ لیں، ایک رمضان میں پڑھ لیں، آپ نے لائف میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں. قرآن تو ہے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب، ہم نے اس کے ثواب اور ان چیزوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے، پرابلم میں ذکر کرنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اس سے ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے. قرآن کو آپ اپنی لائف کا حصہ بنائیں. جس بھی طرح آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس نا ایسے مواقع ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس آپ کی جگہ پہ قرآن ہو. آپ ڈیلی ایک آیت پڑھیں، آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر آپ قرآن میں ریسرچ کرتے ہیں، اور بھی میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ میں ایک دن لکھنے بیٹھا، سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، اس کی جو پہلی آیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں میں لکھنے بیٹھا اور اتنا لکھا کہ میں تھک گیا. پر اس کی نا وہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خود ریسرچ کرتے ہیں قرآن میں تو وہ بھڑک جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا؟ یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایک دھوکہ کہوں گا میں. نہیں، اگر آپ کسی اچھے مفسر کی کتاب پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو میرے خیال سے آپ نہیں پڑھ سکتے. ادروائز اگر آپ مطلب کہ کسی ایسے مقاصد فکر کی کہ جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بظاہر ہے لیکن اندر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر آپ کسی ایسے مفسر کو پڑھیں گے تو پھر تو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسلامی جو مفسرین کرام ہیں ان کو پڑھیں گے تو میرے حساب سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا. دیکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مفسرین جو ہمارے اچھے مفسرین ہیں ان کو پڑھیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں قرآن کی دعوت کیا ہے. اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں جو ڈفرینس تھا اب ختم کافی حد تک ہوا تھا.
وہ یہ تھا کہ دوسرے مذاہب میں نا آپ دیکھیں ہندوازم کو دیکھیں آپ کرسچینٹی کو دیکھیں جو بائبل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ ارامک یا ارامک زبان میں ہوئی تھی. پھر اس کا وہ ارامک جو ہے وہ ہبریو اور عربک سے ملتی جلتی ہے. اس کے بعد اس کا ہبریو میں ترجمہ ہوا, پھر وہ لیٹن میں آیا, اس کے بعد ڈفرینٹ زبانوں سے ہوتا ہوا انگلش میں پہنچا. اب آپ کو پتا ہے کہ جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے چیزیں تب بھی چینج ہو جاتی ہیں, اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح ہندوازم میں ہوا, اسی طرح جو جوڈائزم ہے اس میں ہوا, یا اور جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں سخائف ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ان میں اور اسلام میں ایک فرق تھا, وہ یہ تھا کہ اسلام میں جو یہ اسلامک ریلیجیس مینٹور ہیں ان کی کوئی باقاعدہ پروفیشن نہیں. مطلب مولوی جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ کے سوالوں کے کچھ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نالج ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کل ہیں. جیسے آپ نے اگر تاریخ میں دیکھا ہو کہ کرسچینٹی میں چرچ کو اتنی اہمیت حاصل رہی ہے کہ وہ کل جو ہے اتھارٹی تھے, یعنی کہ ان کا لوگوں کو بائبل کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھا. جو ان کے جو تھے ریلیجیس اسکالرز انہوں نے کہہ دیا وہ کل تھا. اسی طرح ہندوازم میں بھی ہے. اب جو زبان ہے جس میں ان کی ویداز ہیں یا جو زبانیں ہیں سوری کتابیں ہیں ان کا نالج نہیں ہے عام بندے کو, ان کو پنڈت کے پاس ہی جانا ہے. اب پنڈت جو بتا دے گا عام بندے کو نہیں پتا. تو کافی ساری چیزیں ایزی ہو گئی ہیں ٹیکنالوجی سے یا انٹرنیٹ سے یا اے آئی سے, ہم پھر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایسا بھی نہیں تھا تو ان کو ماننا پڑتا تھا. اسلام میں آپ دیکھیں قرآن کی دعوت کیا, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ خود ریسرچ نہ کریں یا آپ گمراہ ہو جائیں گے. ہاں چند آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہے پوائنٹ آف ویو کا ڈفرینس کہ آپ کس چیز کو پک کرتے ہیں. میرے نا والد صاحب ایک ایگزامپل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نا مسلک پہ بڑا پکا تھا نا تو مجھے قرآن میں وہی چیزیں نظر آتی تھی جو دوسروں کے خلاف ہوا کرتی تھی. لیکن جب میں نے اس پہ ریسرچ کی اور میں نے دیکھا تو میرے والد صاحب نا اصل میں امام مسجد بھی رہے ہیں, اور میرے دادا امام مسجد رہے ہیں, میرے تایا اب تو خیر دادا نہیں ہیں, میرے تایا امام مسجد رہے ہیں, اور ہمارا ایک پورا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نا مسلک پہ کرتا تھا فالو زیادہ تو مجھے وہی چیزیں نظر آتی تھی جو دوسروں کے خلاف تھی. لیکن جب میں نے اس پہ ریسرچ کی, سوچا چیزوں پہ, ڈفرینٹ اسکالرس کو, جب میں نے ڈفرینٹ سیکٹس کے اسکالرس کو پڑھا, ڈفرینٹ مسلک جو ہیں ان کے اسکالرس کو پڑھا, تو میرے سامنے کافی ساری چیزیں نا ڈفرینٹ طرح سے آنے لگ گئی. تو میں اس میں وہ چیزیں دیکھنے لگ گیا جو کامن ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, عقائد ہیں, جن کو ہمیں پہلے فالو کرنا ہے. بعد کی تو باتیں تب آتی ہیں جب ہم بڑے پکے ہو جائیں اسلام پہ کہ ہمیں آگے داڑھی کیسے رکھنی ہے, یہ چیزیں, یا اس طرح سے ایک دوسرے سے ڈفرینسز جو ہیں ان پہ لاجیکلی کیسے بات کرنی ہے, یہ بات کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں یہ کہا گیا ہے بار بار کہ آپ غور و فکر کریں. تو قرآن تو صرف علماء کے لیے نہیں ہے نا, قرآن تو ہم سب کے لیے ہے. گویا اگر قرآن میں پڑھ رہا ہوں تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہی کہہ رہے ہیں, مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک پازیٹیو وے کے ساتھ, اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کے خلاف چیزیں ڈھونڈیں, یہ ڈفرینس آتا ہے, اس وے کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ میری طرف آؤ گے تو میں تمہاری طرف آؤں گا, بس کرو تو مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد. ٹھیک ہے, ایسا ہی. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب محمد قاسم صدیق صاحب جو کہ سیالکوٹ سے ہمارے پاس تشریف لائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جزاکم اللہ خیر.